اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور آپ نے کبھی بھی جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے جو بھی مر جائے اس کا، ولا تقم علی قبری، اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہونا ہے۔ اس کو آپ ریورس کر لیں کہ اہل ایمان کا یہ حق ہے کہ ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور ان کی قبر پہ جا کے دعا بھی کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاویہ death and some relatives and who was Basr bin Aratta by استاد انجینئر محمد علی مرزا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا، اور جو معاویہ ہیں ان کی جب انتقال ہوا تو ان کے بارے میں بتایا گیا، اور اسے علی مرزا نے اس کی ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں، تو آپ بھی سنیں، اور اللہ سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، سارے مسلمان بھائیوں کو، آمین ثم آمین۔ کیونکہ عبداللہ ابن ابی ظاہری کلمے میں تو مسلمان ہی تھا، اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپرد۔ نبی الاسلام نے باوجود اس کے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ منافق ہے، اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اس کا بیٹا بھی چونکہ صحابی تھا کامل الایمان، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کی دلجوئی کی خاطر جنازہ بھی پڑھایا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنا کرتا بھی کفن کے لیے دیا، اپنا لعاب دہن بھی قبر میں اتر کے اس کے منہ میں ٹپکایا۔ خیر، اس کا فائدہ اس وقت کے منافقین کو تو ہوا کہ ان میں سے جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے اور ان کے اندر کوئی اخلاص کا پہلو تھوڑا سا موجود تھا، وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے رسول اللہ کے حسن اخلاق کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد والے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا اس حوالے سے کہ جو شخص اس اعتبار سے خوش نصیب ہو کہ اس کا کفن رسول اللہ کا کرتا بنے، اس کی یعنی زبان پہ نبی الاسلام اپنا لعاب دہن لگائے مرنے کے بعد، اور اس کا جنازہ خود پڑھائے اور اسے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا استغفار کریں، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تو سرکار باقی لوگ تو پھر شاہی کوئی نہیں، یعنی آخرت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کی بنیاد کے اوپر کرنے ہیں۔ اگر نسبتوں پہ کوئی فیصلہ ہونا ہوتا تو یہاں پہ ہو جاتا، نام لیے بغیر۔ ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں تاریخی روایتوں کی بنیاد پہ، جو پوری زندگی اہل بیت کے ساتھ اپنی دشمنی نبھاتے رہے دنیا سے مغلوب ہو کے۔ وہ کہتے ہیں جی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کے چند بال مبارک ہیں اور ناخن مبارک ہیں، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ رکھ دینا، میری زبان کے نیچے وہ رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ یہ لوگ اس شخصیت کی فضیلت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سرکار یہ آپ ناخن اور بال کی بات کر رہے ہیں، نبی الاسلام نے خود جنازہ جس کا پڑھایا ہو، اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفنایا ہو، لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا ہو، اپنا کرتا اس کا کفن بنایا ہو، اور اس کے حالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، آپ بھی اگر کریں ان کے حق میں۔ اور آپ نے نہ تو آندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کسی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انہم کفروا باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور انہیں موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ فاسق مرے ہیں، مجرم ہیں، ظالم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور مخالفین میں یہ شامل تھے۔ تو حدیث کے معاملے میں چاہے حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایون بسر بن ابی ارطا، ایک نٹوریس ترین پرسنالٹی صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، لیکن آپ اسماء و رجال کی ساری کتابیں اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب اٹھائیں، تہذیب التہذیب اٹھائیں، اسی طریقے سے امام ذہبی کی کتابیں اٹھائیں، سب لوگ کہتے ہیں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس بندے میں نہیں تھی۔ یہ وہی ہے جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے شیعان علی کو قتل کیا، ان کی خلافت میں جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا، اتنی نفرت اہل البیت سے۔
لیکن آپ مسند احمد کھولیں، ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے مسند بسر ابن ابی ارطا. اب وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس ظالم کو تو تم بھی مانتے ہو، تو حدیثیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ حدیثیں کہاں سے؟ یار ایک حدیث ہے، او نہیں کہ ایک حدیث گھڑی ہوئی، او نہیں اے حدیث بھی ٹھیک ہے. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. دیکھ لو وابی بھی حدیث نو گھڑی ہوئی کہندے نے، ٹھیک ہے. بعد انہوں نے آیا کہ لتر پہن کے نہیں مفہوم گھڑا ہوا. تو مفہوم بیان کرنا مامو پارٹی، مفہوم بیان کر کے دس نہ. تسی مبالغہ کر سکتے ہو، مبالغہ ادو ہے گا جو حدیث بیان کرو گے تو دسو گے جنہیں جنہیں جرم کیتا ہے. مبالغہ حدیث نہیں بیان ہوگی ان کے منہ سے کبھی بھی 6220 مسلم کی، اور نہ صحیح بخاری کی 2812 کا یہ فارم کبھی بیان کر سکتے ہیں قتل عمار والی حدیث کا. تو بار وہ بسر بن ابی ارطا کی مسند احمد یہاں ہمارے پاس پڑھی ہے، اس میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. میری فیورٹ دعاؤں میں سے، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے. یہ انگلش میں محاورہ ہے، all is well if end is well. تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا بسر بن ابی ارطا نے روایت کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور المستدرک علاقے میں بھی ہے. اور امام حاکم جو صحیح شیعان علی میں سے تھے انہوں نے بھی حدیث لی ہوئی ہے اس کی، حضرت معاویہ سے بھی لی ہوئی ہے، اس سے بھی لی ہوئی ہے. یہ ہارڈ لائنر ہیں حضرت علی کے اعتبار سے، اس لیے ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام بھی لگا. اہل سنت کے جو چند محدثین جنہیں شیعہ کہا گیا، اور شیعہ ان معنوں میں نہیں کہ رافضی، شیعہ وہ جو حضرت علی کی باقی صحابہ پہ فضیلت کے قائل ہیں، ان میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے المستدرک الحاکم لکھی. لیکن انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی حدیثیں لی ہیں، حضرت مغیرہ سے بھی لی ہیں، حضرت بسر ابن ارطا سے بھی لی ہیں. اور لیکن ان کو سنی اس لیے مانا جاتا ہے، بہرحال وہ چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، پہلے حضرت ابوبکر کی شان میں، پھر حضرت عمر، عثمان، علی، پھر حضرت عثمان کے دفاع میں بھی احادیث لیتے ہیں. وہ اس اعتبار سے الصحابۃ کلھم عدول کا مطلب ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ کی حدیثیں لی جائیں گی، یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ پڑھ کے تو آگے کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے لوگ جو ہے آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور کہتے ہیں اس سے امام حنیفہ کی تقلید واجب ہوگی. اولی الامر منکم میں امام حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ یہ حکمران کا ذکر ہے، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. حکمران سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، فیصلہ پھر بھی کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگا عز وجل وصلی اللہ.